نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے اجل خلیفہ تھے فرمایا کرتے تھے کہ دین نام ہے اتباع کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام دین ہے. اپنی خواہشات، اپنے من کی مرضی پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے. بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل رہا ہے، حالانکہ دین نام ہے اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، کہ آپ نے جس عمل کو جس موقع پر کیا ہے وہ عمل بظاہر بہت ہلکا پھلکا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل کو اس موقع پر کرنے سے جو قرب اور جو اللہ کا پیار ملتا ہے وہ بڑے بڑے عمل ایسے جس میں مجاہدے ہوتے ہیں، بہت ساری مشقتیں ہوتی ہیں اور بظاہر وہ دین کا بڑا عمل لگتا ہے، لیکن اس سے وہ پیار نہیں ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تابعی ہے، بلکہ تابعیوں کے سردار ہے، تابعین کے سردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی تھی، لیکن صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہوئے. تقاضا بھی کیا، اس لیے کہ صحابی کا بننا، صحابی کا ہو جانا یہ سب سے بڑا شرف ہے. انبیاء کے بعد روئے زمین پہ سب سے بڑے لوگ صحابہ ہیں. صحابی بن سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیتے. یمن سے مدینہ منورہ سفر کرنے کی دیر تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ نہیں، تم اتنا لمبا سفر کرو گے تو ماں کی خدمت میں حرج ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اتباع کیا، اپنے جذبات کو کچلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مرتبہ ان کا بتلایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما رہے اللہ کے رسول کہ تم قرن میں ایک صاحب کو ملو گے، اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا. کون تھے وہ؟ حضرت اویس قرنی. معلوم ہوا دین اپنے جذبات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے. بظاہر تو بہت بڑا عمل لگ رہا ہے زیارت، اور ہے بھی یقیناً، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، قرآن کے حکم کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، یہ اصل دین ہے اور اس سے اللہ کی محبت ملے گی. بعض لوگوں سے پوچھا آپ عمرے پہ جا رہے؟ حضرت نے فرمایا مثالیں دے کر مثالیں پیش فرمائی. ماں بیمار ہے لیکن عمرے پہ جانا ہے رمضان میں، چونکہ ایک عادت لگی ہوئی ہے. عمرے ہی سے اللہ ملے گا ایسا نہیں ہے، ماں کی خدمت کی ضرورت ہے. اگر مستورات کی جماعت میں نکل رہے، کہاں جا رہے بھائی؟ چلے میں جا رہے. بیوی پریشان ہے، بیوی تقاضا بھی کر رہی ہے کہ آپ جماعت میں مت جاؤ، بچے چھوٹے ہیں، ایک پیٹ میں ہے، دو پلنگ پہ ہے، دو پلنگ کے نیچے ہے، آپ ان بچوں کا کون دیکھے گا؟ میں گھبرا جاؤں گی، میں پریشان ہو جاؤں گی. تو بیوی کو ڈانٹتا ہے یہ اللہ کا بندہ کہ تجھے بھی مستورات کی جماعت میں لے جانا پڑے گا، تیرا مزاج ابھی تک نہیں بنا. حالانکہ وہ صحیح کہہ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خدمت کو فرض قرار دیا اور عمرے پہ جانے سے منع فرمایا. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ عمرے پہ ملیں گے، دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے جماعت میں اللہ ملیں گے، حالانکہ ادھر بیوی کی خدمت اور ماں کی عیادت اور ماں کی خدمت واجب تھی. اپنی خواہشات پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے. ایک اور مثال، 7 پارے کی تراویح پڑھ رہا ہے، 5 پارے کی تراویح پڑھ رہا ہے،
لیکن خلاف سنت پڑھ رہے. اور ایک آدمی ایک ہی قرآن پڑھ رہا ہے، دل لگا کر آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے یا آہستہ آہستہ سن رہا ہے آرام آرام سے، اور پوری 20 رکعت پڑھ رہا ہے. اور دوسرا آدمی 6 پارہ پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے 6 پارے پڑھ رہے، 5 دن میں قرآن ختم کر رہے، 10 دن میں قرآن ختم کر رہے. یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، خلاف سنت پڑھ رہا ہے. بظاہر تو یہ 3 گھنٹے میں تراویح پوری کر رہا ہے، اور یہ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے. اس کو اللہ ملیں گے، اور اس کو جذبات پر عمل کر رہا ہے اس کو اللہ پاک نہیں ملیں گے، حالانکہ مشقت بھی زیادہ کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو کیا ہے یا جس انداز سے کرنے بتلایا ہے کہ تم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سنت کے مطابق نماز پڑھو، اس طرح عمل کرنے کا نام دین ہے، اور اللہ پاک ملیں گے، اللہ کی محبت ملے گی. حضرت مجدد کا میں نے ایک ملفوظ سنایا تھا، حضرت حسن بصری کا ہے یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ہاں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استنجا سنت کے مطابق کرنا، الٹے پیر سے بیت الخلا جانا، سر ڈھانک کر جانا، اور نکلتے وقت دایاں پیر باہر نکالنا، یعنی استنجا سنت کے مطابق کرنا. خلاف سنت 100 رکعت تہجد پڑھنے سے افضل ہے. میرے بزرگوں عزیزوں، حضرت نے بہت تاکید سے فرمایا کہ دین نام ہے اتباع کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جس محل پر کیا ہے، جس موقع پر کیا ہے، اس عمل کو اس موقع پر کرنا بظاہر بہت سیدھا ہے، ہلکا ہے، لیکن اس سے جو قرب ملے گا خلاف سنت مجاہدہ برداشت کرنے سے، اور خلاف سنت اپنے جذبات کی اتباع کرنے سے اللہ پاک نہیں ملیں گے. اس لیے کہ اعمال میں وزن اور اللہ کا پر قرب اور اللہ کی محبت اسی عمل میں ملتی ہے جس میں صدق ہو اور خلوص ہو. صدق کا مطلب جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کیا ہے اس انداز سے کرنا، اور خلوص تو اخلاص اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اگر صرف اعمال میں صدق ہی صدق ہے، یعنی سنت کے مطابق تو ہے، خلوص نہیں ہے، تو بھی کوئی فائدہ نہیں. صرف خلوص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہے، تو بھی کوئی مطلب نہیں. تو میرے اور آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، نام اعمال ترازو کے پلڑے میں بھاری ہو، وہ وہی ہو سکتا ہے عمل، اور اللہ کی محبت دل میں اتارنے والا وہی عمل ہو سکتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے والا وہی عمل ہو سکتا ہے جس کے اندر دونوں چیزیں ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو، اس کے اندر صدق موجود ہو، اور وہ عمل اخلاص کے ساتھ بھی کیا جائے. اخلاص کے ساتھ آپ کر رہے ایک عمل، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری سنت ہے، اور سحری دیر سے کھاؤ، اور روزہ جلدی افطار کرو، یعنی جب غروب ہو جائے 1 آدھ منٹ ٹھہر کر افطار کر لیا جائے. یہی کرتے ہم. اب ایک نوجوان صحت مند 12 بجے سحری کھا کر سو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں، میں آخر میں نہیں کھاؤں گا، میں زیادہ صحت مند ہوں، اور میں زیادہ مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں. تو اس نے سحری رات کو 11 بجے 12 بجے کھا کر سو گیا، پھر فجر کی نماز میں سیدھا اٹھا. اور ایک شخص سحری 5 بجے 4:30 بجے کھا رہا ہے، بالکل اخیر وقت پہ، اور روزہ رکھ رہا ہے. تو بظاہر تو اس نے روزہ 18 گھنٹے کا رکھا، اور اس نے روزہ 14 گھنٹے کا رکھا. دوسرے والے نے اس نے سحری بعد میں کیا، اور پہلے والے نے پہلے کر دیا. تو عمل تو روزہ تو اس کا لمبا ہوا، لیکن نہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سحری دیر سے کھاؤ. بظاہر اس کے عمل میں مجاہدہ کم ہے، لیکن سنت کے مطابق ہے. بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، اور اس کے اندر خلوص ہو. حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے،
انتقال ہوا. پوچھا کیسے بخشش ہوئی؟ کہا کہ زندگی بھر کا کتابیں لکھنا کنارے ہو گیا، لیکن ایک عمل کہ میں اس وقت قلم سے کتاب لکھ رہا تھا، سیٹھے کا پین ہوتا تھا، روشنائی میں ڈبو کر لکھا کرتے تھے. ایک مکھی پیاسی آ کر میرے پین کے نوک پر آ کے بیٹھ گئی. میں نے قلم ہلانا روک دیا اس نسبت پر کہ شاید مکھی پیاسی ہے. اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس پر مغفرت فرما دی. خلوص کا عمل، خلوص سے بھرا ہو اللہ کے لیے، چاہے کتنا چھوٹا عمل ہو لیکن اللہ کے لیے کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے تو یہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اللہ کی محبت بھی ملے گی اور اللہ پاک کی محبت دل میں آئے گی، اور یہ کل قیامت کے ترازو میں یہ عمل سب سے زیادہ پلڑے میں بھاری ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.